السلام علیکم۔ آج ایک دوست کی ویڈیو دیکھی جو کہ صحافت میں آج والے جو صحافیوں کی جانوں کو خطرہ ہے، اور جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے میں افغانستان میں صحافیوں اور میڈیا سے وابستہ لوگوں کی جانیں گئی، تو اس کو دیکھ کے یہ خیال آیا کہ معاشی معاملات کے ساتھ ہی ساتھ جان و مال کے تحفظ کے معاملات بھی صحافیوں کے لیے بہت ہی عام ہیں اور بہت خطرناک حد تک جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنا خوف ہمارے ہاں کام کرنے کے دوران بڑا ہے کہ صحافی جو ہیں سیلف سینسرشپ پہ مجبور ہو گئے اور وہ بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتے ہیں، جس کو انگریزی میں سیزرز ان دا ہیڈ کہتے ہیں، کہ آپ کے ذہن میں ایک اپنی کینچی لگی ہوئی ہے، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن آپ وہ کینچی استعمال کریں گے کیونکہ سماجی دباؤ کے تحت آپ جیتے جاگتے انسان ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کرنے کا کیا نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بات کا بھی دھیان رہتا ہے کہ آپ کا ادارہ آپ کا کتنا ساتھ دے گا۔ اگر آپ سچائی کے پیچھے جاتے جاتے اس سرخ لکیر کو عبور کر دیتے ہیں کہ جو نظر تو نہیں آ رہی لیکن ہے ضرور۔ میری ذاتی رائے میں، اور اس کو شاید یہ سچ بھی ہو، ادارے صحافیوں کا ساتھ نہیں دیتے جب وہ مشکل میں پڑتے ہیں۔ صحافتی تنظیمیں بہت کمزور ہو چکی ہیں اور ان کے پاس ابھی کچھ نہیں رہا کہ وہ صحافیوں کو کوئی سپورٹ فراہم کر سکیں۔ حکومت کے بارے میں بار بار بات کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن حکومت کی طرف سے اگر آپ ایک صحافی ہیں اور آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو حکومت کی بس یہی مہربانی ہوگی کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ نے اس نہ نظر آنے والی سرخ لکیر کو عبور کرتے وقت سوچنا تھا۔ شاید کسی دن کہہ بھی دیں، ابھی تک شاید نہیں کہا، اتنا کھل کے نہیں کہا، لیکن کہتے رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے جب آپ اس غیر مرئی لکیر کو عبور کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ آپ کا ادارہ نہیں کر رہا، حکومت شاید دلچسپی نہیں لے رہی، اور آپ خود سے تو اتنے ترم خان ہیں نہیں کہ اپنے آپ کو خود بچا لیں، مطلب کوئی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ سماج میں پھر کیا جگہ ہے؟ فرض کریں خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کسی کو کوئی دکھ ہوگا؟ اس سوال کے بارے میں پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ میرے خیال میں نہیں ہوگا۔ آپ کے اپنے پیارے ہیں، وہ آپ کے لیے دکھی ہوں گے۔ اداروں میں دکھ ہوتا ہے کیونکہ سانجھا دکھ ہوتا ہے، سب لوگ اسی کرب سے گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکتے، اور ایک طرف سے ان کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے فرائض کی برابری کے لیے کیا ہے، اور وہ بھی شاید اگر ایسا کریں اور اسی انجام سے دو چار ہوں تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، مظلوم ہوں گے۔ لیکن پھر ہم آتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا پہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سوشل میڈیا کا جو صارف ہے، میں صارف ہی کہوں گا، کلائنٹ، تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے باعزت پیشے سے وابستہ ہیں جن کے ذریعے سے اس کو زندگی اور آس پاس میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ اس نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس کے تعصب کو ہوا دے رہے تھے یا اس کے تعصب کے مخالف تھے، اور اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس نے آپ کو اچھا یا برا کہنا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو سوشل میڈیا پہ اپنے ساتھ ہونے والا سارا سلوک دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ نہیں رہے خدا نخواستہ تو بھی مطلب آپ کے پیارے دیکھیں گے۔ یعنی یہ سماجی بے حسی۔ جب اسے ابھی تقابلی جائزہ اگر کر لیں تو خدا نخواستہ اگر کوئی ڈاکٹرز وفات پاتے ہیں، جیسے کہ ابھی پینڈیمک میں بہت سارے ڈاکٹرز کی جانیں گئیں، تو اس کو بہت پذیرائی ملتی ہے، ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لوگ دکھی رہتے ہیں،
جو کہ ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن صحافی بھی تو کوئی کام کر رہا ہے نا، خدا نخواستہ کام کرتے ہوئے پینڈیمک میں ہی کرونا سے اس کی جان چلی گئی ہے، تو وہ کیوں گئی ہے؟ کیونکہ وہ گھر بیٹھ نہیں سکتا، اس کو جانا ہے، اس نے آپ کو باخبر رکھنا ہے، تو وہ باخبر رکھنے کی کوشش میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے صحافیوں کو اس بیماری کا شکار ہوئے وہ، اور ان کو صعوبتیں سہنی پڑیں، جانوں سے گئے۔ پچھلے دنوں بہت سے صحافی فوت ہوئے، تو کیا سماج نے ان کو اسی طرح کی عزت دی؟ کیا کسی نے کہا کہ بھئی اس بندے کی آواز کو تو میں سن رہا تھا تو، یا اس کی خبر پڑھ رہا تھا، آج یہ نہیں رہا تو اس کو بھی وہی عزت دی جانی چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹینجیبل بینیفٹس، اس پہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر میرا علاج کرتا ہے، پولیس والا مجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا، حکومت میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ اہم ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں اختیارات اور طاقت ہیں۔ یہ جو بندہ ہے جو کہ خبروں پہ بولتا رہتا ہے، یہ نہیں ہوگا تو کیا فرق پڑے گا؟ اب دیکھیں یہاں پہ ایک ترقی یافتہ اور ایک پسماندہ معاشرے کا فرق ہے۔ اب صحافی تو پھر بھی درمیان میں ہے، آرٹسٹ یہ بڑے سیلیبریٹی نہیں، عام اگر آرٹسٹ دیکھیں، پچھلے دنوں لوگوں نے خبریں لگائی کہ مطلب کراچی میں ہمارے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، مزاحیہ اداکار، اور لاہور میں بھی ہوا ہے، وہ بیچارے بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، علاج نہیں کرا سکتے، تو لوگوں نے یہی کہ مسخرے کے بارے میں خبر لگی ہے، پڑھ لی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جان و مال کے خطرے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جب آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، جب اپنے جان کو آپ جوکھوں میں ڈالیں گے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جان جب چلی گئی یا مجھے نقصان ہو گیا یا میری نوکری چلی گئی تو پھر میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی لوگوں کے بڑے ہیں اور صحافیوں کے نہیں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں ہماری سماجی بے حسی جو ہے وہ میڈیا یا اس میں کام کرنے کے ذریعے سے ہونے والے کام اور کنٹریبیوشن کے بارے میں لا علمی یا اس کے بارے میں بے حسی سے بہت اس کا ربط ہے۔ اب آتے ہیں اس بات یہ کہ کیوں مارے جا سکتے ہیں آپ اس لیے مارے جا سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا سچ کہہ دیا جتنا کہ سماج برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جمہوری معاشروں کی بنیاد بہت سی چیزوں پہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ ٹرانسپیرنسی، فریڈم، دا سرچ فار جسٹس، یہ چند ایک چیزیں ہیں، یعنی آپ معاشرے میں چیزیں کھلی ہوں، واضح ہوں، تو آپ جب اپنی معلومات تک رسائی کا حق استعمال کرتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتی ہیں یا پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، اور پھر ان باتوں کو کہنے کی آپ کو آزادی بھی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ ایک منطقی تجزیہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بات اس طرح سے ہے۔ اب یقیناً جب آپ تجزیہ کرتے ہیں اور سچ کے لیے، انصاف کے لیے بات کرتے ہیں تو اس کو کچھ لوگوں کو پسند آئے گی، کچھ کو نہیں پسند آئے گی۔ اب جن کو نہیں پسند آئے گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اب جواب دینے میں ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو تو سیدھا کسی نے مار ہی دینا، یہاں آ کے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے معاشروں میں جب آپ کسی کو کے بارے میں ایسی معلومات افشا کرتے ہیں کہ جو ان کو نقصان دیتی ہیں یا ان کے بارے میں کوئی تلخ حقیقت کو سامنے لاتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے، نہیں، لیکن وہ کس حد تک جائیں گے؟ اب ہمارے ہاں وہ فیض صاحب کا شعر ہے کہ بنے اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، اور کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ تو آپ جہاں بھی جاتے ہیں ہر کسی کی عدالت لگی ہے، ہر کسی کا اپنا معیار ہے، اور ہر بات جو آپ کر رہے ہیں وہ اس پہ پوری اترنی چاہیے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیادہ تر صحافی اپنی عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی تعصب کے ساتھ مل جائیں کہ یار کوئی رونے والا تو ہو، جس سے پوری جس کو کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل کرپشن شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو سچ کہیں نہیں ملتا۔ اب جب قاری کو سچ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں جی مجھے سچ نہیں مل رہا، لیکن جب کوئی سچ بولتا ہے تو قاری جوتا، اینٹ، تلوار جو بھی اس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ اٹھا کے مارنے کو بیٹھ جاتا ہے۔ تو صحافی بیچارے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں جاؤں کہاں، اپنا کام کروں کیسے،
اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ ہر جگہ اس قسم کے کام کیوں کرتے رہتے ہو؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا تو کام یہی ہے نا، صحافی کا تو کام یہی ہے کہ حالات کے بارے میں باخبر رکھنا. اب صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ جی صبح ناشتے میں کیا لینا ہے اور مطلب رات کا کھانا آپ کو کیا کھانا چاہیے، اگرچہ یہ بھی صحافت ہے. کچھ صحافی ماشاءاللہ اس میں مشہور ہو گئے ہیں کہ وہ یہ سچ سے تنگ آ کے انہوں نے مسخرہ بنا لیا ہے خود کو. جیسے ایک صاحب ہیں، وہ چڑیا گھر میں جانوروں کی گود میں بیٹھ جائیں گے، نہر میں بچوں کے ساتھ نہانا شروع کر دیں گے، یا اور کوئی ایسے مسخرہ پن کریں گے. پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ یار صحافت تو نہیں کر رہے. جب صحافت کرنے جاتے ہیں اور پورا سچ بولتے ہیں پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا کہہ دیا ہے، ہمارے لیڈر ہمارے آقا فلاں کو یہ کہہ دیا ہے. اصل میں جو ہماری ذہنی غلامی ہے نا، یہ صحافت کو چلنے نہیں دے رہی، اس نے صحافت کو پکڑا ہوا ہے. اور صحافیوں بیچاروں کو خاص طور پہ جو 8 10 20 سال میں پچھلے صحافی بنے ہیں، تو ان بیچاروں کو تو سرے سے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کریں کیا، کہاں جائیں. یہ فریش جو ابھی نکل رہے ہیں ان کو تو واقعی کوئی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ حکومت ناراض ہے، عوام 2 حصوں میں 4 حصوں میں 10 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، سچائی سامنے ہے لیکن بات نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ کوئی نہ کوئی ناراض ہو جائے گا. آپ کو اپنے مغز میں ایک کینچی رکھنی ہے جس سے پہلی چیزوں کو کاٹ کاٹ کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی ہماری خبروں میں تو کچھ جان ہی نہیں ہے. وہ جان کیسے ہو جب ہر کسی کی ضرورت کے لیے خبر کے کان کاٹنا پڑے تو آخر میں تو اس کی کوئی شکل نہیں رہے گی نا. ایک نے کان کاٹ لی، ایک کے لیے ناک کاٹ لی، ایک کے لیے خبر کی آنکھیں نکال لی، تو آخر میں تو چہرہ نہیں رہتا خبر کا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہ سماجی ہے. جب تک ہمارے سماجی رویے نہیں بدلیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اچھی صحافت دیکھ سکیں. ہم نے اچھی صحافت دیکھی ہے اور اب نہیں رہی، یہ نہیں کہ سارے ہی نہیں ہیں، لیکن جس طرح معاشرہ تعصب اور جھوٹ کا شکار ہوا ہے اسی طرح صحافت بھی ہو گئی ہے. بکتا کچھ نہیں ہے، سچ نہیں بکتا، تعصب بکتا ہے. سچ بولتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، جب نہیں کرتے سماج میں عزت کم ہوتی ہے. تو یہ تو رہی جو ہماری خبر بنتی ہے اس کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی طاقتور طبقات ہیں، اور وہ صرف حکومت نہیں ہے بلکہ بہت سے ہیں، علاقائی طور پہ ہر علاقے کا ایک نام ہوتا ہے، جی فلاں صاحب کے بارے میں بات نہیں کرنا، وہ جس کو مقدس گائیں کہتے ہیں. تو صحافی تو اثر میں جو بڑے بڑے جو غادری صحافی ہیں وہ تو 2-3 لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، یہ مقدس گائیں ہیں جی، ان کو ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ دودھوں کے دھلے ہیں ہم ان کے حق میں بات کر رہے ہیں. لیکن جو لوکل صحافی ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ مختلف قسم کی طاقت کے سینٹرز کے سامنے جانا پڑتا ہے. یار گاڑیوں کے شو روم والے کی اپنی طاقت ہے، کرائے کا مکان کی اسٹیٹ ایجنسی جو ہے اس کی اپنی طاقت ہے، ہوٹل والے کی اپنی ہے، دکانداروں کی اپنی ہے، مالداروں کی اپنی ہے، غریبوں کی اپنی ہے. وہ اس میں جو بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے. لیکن انہی تعصبات کی بنیاد پہ بڑے بڑے تعصبات بنے. وہی ہے کہ لسانی تحریکیں، فرقہ وارانہ تحریکیں، مختلف نظریاتی تحریکیں، اصل میں پیسے کی تحریکیں ہوتی ہیں زیادہ تر. تو جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. اب ایک جگہ پہ ایک واقعہ ہوا ہے، وہ ایک طرح سے ہوا ہے، آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں جی فلانے کے بارے میں بات نہیں کرو، فلانے کے بارے میں بات نہیں کرو، یا فلانے کے بارے میں کر دو. اب خبر بیچ میں رہ جاتی ہے، جھوٹ سامنے آ جاتا ہے. یہی جھوٹ جو ہے یہ آپ جب لگاتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ سچ لگاتے ہیں تب بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحافی کو خبر دینے سے نقصان ہوتا ہے، خبر نہ دینے سے اس کا روزگار ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ تو عام طور پہ ہوتا ہے. پھر ہوئے خطرات، یعنی کہ ٹیررزم کے بارے میں خبر دینا فرض کریں، یا اور کوئی جرائم کے بارے میں خبر دینا. جرائم ایسے بھی ہیں، کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو مارنے والے جرائم نہیں، قبضہ گروپوں کے بارے میں بات کرنا، سماجی برائیوں کے بارے میں بات کرنا، اور چیزوں کے بارے، سب چیزیں آپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ ادارے کی ترجیحات اور خبر، ان میں بھی فرق ہوتا ہے.
یہ مسئلہ زیادہ تر بین الاقوامی صحافیوں کو پیش آتا ہے جو بین الاقوامی اداروں کے لیے بات کرتے ہیں. زیادہ تر وہی خبر کا موضوع بھی بنتے ہیں کہ ان کے وہ بڑے بڑے اداروں کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کو اتنا دیتے ہیں جس سے بمشکل ان کا گزارا ہوتا ہے، لیکن جب خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچتا ہے، وہ مر جاتے ہیں، تو بڑی خبر بنتے ہیں. اور اس طریقے سے وہ انٹرنیشنل پریشر ڈالتے ہیں کہ جی اب یہ بندہ اس کو نقصان پہنچ گیا ہے اور یہ مارا گیا، خدا نخواستہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. تو اب یہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں وہ ہو رہا ہے، اس ملک میں ہو رہا ہے، جو کہ حقیقت بھی ہوتی ہے. لیکن جیسے نیچے نے کہا تھا نا کہ ہر بڑا سچ جو ہے، ہر بڑا جھوٹ جو ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سچ لگا ہوتا ہے. جب آپ ان انٹرنیشنل اداروں سے پوچھیں کہ جب اس صحافی نے جو خدا نخواستہ مارا گیا ہے، جب اس نے خبر دی تھی تو آپ کو کہا نہیں تھا کہ یہ خبر اس طرح سے ہے؟ کیا آپ نے اس کی دی ہوئی خبر لگائی؟ نہیں. آپ نے اس کی دی ہوئی خبر جو کہ اس نے علاقائی اور مقامی مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو دی اور آپ کو بتایا کہ اتنی بات میں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے دوسرے ذرائع سے جو معلومات یا افواہیں پڑی ہوئی تھی ان کو اکٹھا کر کے خبر لگا دی. اب جن لوگوں کے بارے میں خبر لکھی ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بات تم نے کی ہے کیونکہ ہماری تمہاری بات ہوئی تھی. وہ بیچارہ صفائیاں دیتا رہتا ہے. اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ جو صحافی ان حالات سے گزرے ہیں اور جو بیچاروں نے اپنی جان گنوائی ہے، ان کے دوست احباب، ان کے ادارے، مقامی ادارے یہ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں کی اپنی شہ سرخیاں بنانے اور اپنے ایجنڈوں کو پورے کرنے کے لیے انہوں نے مقامی صحافیوں کی زندگیوں پہ داؤ لگایا ہے اور بعد میں ان کے مرنے کا اپنا فائدہ اٹھایا. تنخواہ نہیں ملتی، کریڈٹ نہیں ملتا، نام آپ کا نہیں آتا، لیکن جب آپ خدا نخواستہ مر جاتے ہیں تو پھر یہ روتے ہیں اور مارے آپ انہی کی وجہ سے گئے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے بندے کو یہ نقصان نہیں دلواتے. اپنا بندہ تو میری ایک دفعہ بات ہوئی ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں. میں نے کہا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ ہمارے مسائل تو ایسے ہیں کہ جب ہمارے مسائل خراب ہوتے ہیں تو ہمیں باہر نکال دیا جاتا ہے. میں نے اس کو کہا کہ یہ بات اتنا کرنی کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کبھی جس طرح ہم جیتے ہیں یہ نہیں بتایا. آپ ہمیشہ جب ہم مر جاتے ہیں آپ بتا دیتے ہیں یار یہ مر گیا جی، اس کے ملک میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. نہیں، ہم خبر کس طرح دیتے ہیں یہ مسئلہ ہے، اور وہ خبر آپ کس طرح بگاڑتے ہیں یہ مسئلہ ہے. تو ایک جو بات ہے جس پہ بہت ہی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کریں گے، بات بھی کریں گے، وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کرنا یا ایسی خبریں جو بین الاقوامی خبروں سے متاثر ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کرنا خطرناک تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ بات کرنے والا بندہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کو کس طرح کرنا ہے. وہ اپنے بین الاقوامی ادارے کو یا اپنے مقامی ادارے کو بھی، پشاور میں بیٹھا وہ بندہ کراچی والے کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ بات اس سے آگے اگر جائے گی مجھے نقصان پہنچے گا، تو وہ تو شاید سمجھ جاتا ہے. لیکن اگر نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ کے لیے آپ کام کریں، وہ کہتے رہے نا، کہتے ہیں یار تم تو ہو ہی نہیں، ہمیں تو صرف ایک چھوٹی سی حصہ لینا تھا اس خبر کا. تو جب خبر لگتی ہے وہ ساری خبر آپ کے سر پہ آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی خطرات اپنی جگہ، لیکن میڈیا اتنا پھیل چکا ہے کہ اس میں صحافیوں کو بات سنبھالتے سنبھالتے بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور بات سنبھالتے سنبھالتے ہی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے آپ کو جان سے جانے یا جان سے مارنے سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے. یہ ایک خوف بھی ہے مسلسل، اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے. اور یہ صحافت کا ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے کہ آخر خبر دیں کیسے. خبر تک رسائی تو اپنی جگہ پہ ہے، خبر دیں کیسے اور پھر اس میں زندہ کیسے رہیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. اب کے لیے شکریہ. خدا حافظ.